ایک بار پھر وہ شخص اپنے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا جیل کی کوٹھڑی میں داخل ہوا اور میں غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے شرم، بے حیا، کیسے معصوم جوان لڑکیوں کا قتل کر کے بھی شان و شوکت سے جیل چلا آتا ہے، شرم تو چھو کے نہیں گزری سے۔ میں نے آہستگی سے فرزین سے کہا تو فرزین کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس خوبصورت جوان مرد نے پلٹ کے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، جیسے اس نے میری بات سن لی ہو۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رخ پھیر گئی اور اسے کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ یہاں کتنے دن رہے گا؟ فرزین مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ہفتہ 10 دن بھی گزار لیتا ہے تو بڑی بات ہے، قانون امیروں کے لیے بھلا کہاں ہوتا ہے۔ اس بار بھی سنا ہے کہ ایک 19 سال کی لڑکی کو قتل کیا ہے، لیکن دیکھنا 19 دن بھی بمشکل جیل میں رہے گا، کوئی نہ کوئی اسے چھڑوانے کے لیے آ جائے گا۔ پیسے کا جادو چلتا ہے بھائی۔ میں نے گہری سانس لی اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمارے اسٹیشن میں نہ جانے کتنے ایسے قیدی تھے جو بے گناہ تھے، ان پہ جھوٹے پرچے تھے، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی ہم انہیں آزاد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی ضمانتی بننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان پہ پیسے لگانے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی ان کا کیس آگے بڑھا تھا۔ لیکن یہ انسان جو بار بار اپنی جوان اور خوبصورت بیویوں کو شادی کی رات موت کے گھاٹ اتارتا تھا، یہ 10-12 دن جیل کی سلاخوں میں رہ کے باعزت بری ہو کے نکل جاتا تھا، دنیا کے آگے پھر سرخرو ہو جاتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ابھی بھی اپنی چوتھی بیوی کے قتل میں پولیس اسٹیشن آیا تھا، اور مجھے یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی اسے چھڑوا لے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھتے ہی ایک چڑ اور نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ کوئی اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہی ہوا جو مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ بمشکل 10 دن ہی گزرے تھے اور میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں جانتی تھی مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ فراز کے خلاف اس کا جرم ثابت نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اسے آزاد کرنے کا آرڈر آ گیا تھا۔ میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، فراز کی ساری چیزیں دی، کہنے لگی جاؤ اور جا کے اسے آزاد کر دو۔ عجیب مصیبت آدمی ہے یہ، ہر تھوڑے دن کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے آتا ہے اور پھر نہ جانے کیسے آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کافی سورسز ہیں اس کے، ورنہ بار بار قتل کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آنا پھر آزاد ہو جانا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ میڈم صاحبہ کو شاید بہت شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ہر بار اس قیدی کے پیچھے انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، ہر بار اتنی چھان بین کرنا کہ اس کو آگے تک لے کے جانا، اور پھر درمیان سے ہی اس کا باعزت بری ہو جانا۔ یہ سب اب میڈم صاحبہ کو غصہ دلانے لگا تھا۔ حیران تو میں بھی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن میری نوکری ذرا محدود تھی، اس لیے میں زیادہ نہیں بولتی تھی۔ واحد اس پورے پولیس اسٹیشن میں ایک فرزین تھا جس سے میری تھوڑی بہت بات چیت تھی، اور میں اپنے دل کی بات اس سے کہہ دیا کرتی تھی۔ میں نے فراز کی ساری چیزیں اٹھائیں، ایک نظر ان چیزوں پہ ڈالی، قیمتی گھڑی، بینک کارڈز اور پیسوں سے بھرا والٹ۔ میں اس کی قسمت پہ حیران تھی، قسمت اس پہ دل کھول کے مہربان تھی، اور ایک میں تھی جو سارا دن نوکری کرنے کے باوجود بھی ضروریات کے لیے بھی پریشان رہتی تھی۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھائی اور حوالات میں بند اس کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے حوالے اس کی چیزیں کیں اور اسے بتایا کہ وہ باعزت بری ہو گیا ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ بری ہونے والا ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے کافی تیش دلایا تھا، لیکن میں نے خود پہ قابو پایا اور پوچھا کہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کون سا تمغہ دے دیا سرکار نے تمہیں جو چہرے پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ شرم نہیں آتی بار بار جیل آتے ہوئے اور پھر اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے بری ہو کے جاتے ہو؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، میں بے گناہ تھا اس لیے آزاد ہو گیا، خوش ہونا میرا حق بنتا ہے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو کیا تم خود میرا سامان لے کے مجھے آزاد کرنے آتی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسی لیے تو مجھے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی گھڑی اپنے ہاتھ میں ڈالی، کپڑے جھٹکتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ایک قدم میرے نزدیک آیا۔ ویسے
فائزہ صاحبہ، بہت ہی خوبصورت ہیں آپ، مجھے لگتا ہے اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے بڑی تمیز اور عزت سے یہ بات کہی تھی اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شادی کے نام سے ہی مجھے غصہ آتا تھا۔ نہ مجھے شادی کرنے کا شوق تھا، نہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا۔ میرے ماں باپ کی شادی کا برا اثر آج تک میرے سر پہ سوار تھا۔ وہ دونوں اتنے لڑائی جھگڑے کرتے تھے کہ بالآخر ان کی طلاق ہو گئی اور اس کی سزا مجھے ملی کہ مجھے میری نانی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بڑی قسمہ پسری میں میری نانی نے میری پرورش کی تھی اور اسی وجہ سے بہت محنت کر کے میں نے لیڈی کانسٹیبل کی نوکری حاصل کی تھی تاکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن جب بھی کوئی مجھ سے شادی کا کہتا یا شادی کی بات کرتا تو مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد اب میں کسی اور کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی، اور میرے نزدیک شادی کا رشتہ سوائے بوجھ اور ذمہ داری کے اور کچھ نہیں تھا۔ بچپن کی وہ تلخ یادیں آج بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، جب میری ماں میرے باپ سے جھگڑا کرتی تھی، میرا باپ میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، بات اتنی بڑھتی تھی کہ پڑوسی آ جاتے تھے، کبھی نانا نانی خود چلے آتے تھے۔ ان سارے جھگڑوں نے میری شخصیت کو بہت خاموش بنا دیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی کے سارے مسئلے شادی کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں۔ شادی کے نام پہ میرے چہرے پہ جو ناگوار تاثرات آئے انہیں دیکھ کے وہ ایک لمحے کو چونک کے رکا، پھر کہنے لگا کسی نے دل توڑ دیا کیا فائزہ صاحبہ، جو اتنا غصہ آ گیا آپ کو؟ میں بنا کچھ کہے کوٹھڑی سے باہر نکلی تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی باہر آ گیا، سارے عملے کو فخر سے سلام کرتے۔ وہ جب تھانے کی حدود سے باہر نکلا تو بے اختیار ہی میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ فراز حیدر، عمر 29 سال، 4 بار قتل کا پرچہ، لیکن ہر بار وہ باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں حسین و جمیل، لمبا چوڑا اور انتہائی پیسے والا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس، تو پھر کیوں وہ اپنی بیویوں کو قتل کر رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے مجھے کافی عرصے سے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کانسٹیبل فرزین کے پاس آ کے بیٹھی تو وہ مسکرا کے پوچھنے لگا فراز کو آزاد کر دیا؟ میں نے بس گہری سانس بھری اور کہا کہ دیکھنا ایک نہ ایک دن اس کا جرم ثابت ہوگا۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے کہ یہ ہی قاتل ہے۔ چہرے پہ معصومیت ہونے سے کوئی معصوم نہیں بن جاتا۔ بیویوں کو مارنے کے بعد یہ جس طریقے سے سر اٹھا کے جی رہا ہے نا، ایک دن اسی طرح پورے قد کے ساتھ زمین پہ گرے گا۔ فراز کہنے لگا معلوم تو سبھی کو ہے، لیکن جرم ثابت ہو تبھی تو اسے سزا ملے گی نا۔ نہ جانے کیسے قتل کرتا ہے کہ اس کے خلاف نہ کوئی ثبوت ملتا ہے نہ کوئی گواہ۔ اس کے سسرال والے بھی زیادہ دیر اس کے آگے ٹک نہیں پاتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، 2 دفعہ تو اس کے سسرال والوں نے خود ہی مقدمہ واپس لے لیا اور اپنی ہی بیٹی کے قتل کو خودکشی کہہ دیا، جبکہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ واقعی قتل تھا۔ اوپر سے اس کے پیسے نے مزید ہر بار کیس کو دبایا ہے۔ یہ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور قتل کر کے یہاں آئے گا اور ہمیں پھر اس کی ایسی آؤ بھگت کرنی پڑے گی۔ ایسے لگتا ہے مجرم نہیں ہے بلکہ پرائم منسٹر ہے۔ آگے پیچھے پھرتے رہو، جی حضوری کرتے رہو۔ فرزین نے انتہائی منہ بنا کے یہ بات کہی تھی اور مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ واقعی جب بھی فراز جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا تھا تو ہمیں بہت زیادہ چاق و چوبند رہنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے تعلقات اتنے زیادہ تھے کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو فوراً اوپر سے فون آ جاتا تھا اور پورے پولیس اسٹیشن کی کھچائی ہو جاتی تھی۔ فرزین کہنے لگا اگر کسی طرح اس کا قتل ثابت ہو جائے نا پھر مزہ آئے گا۔ فرزین کی بات سن کے میں سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اگر یہ کیس حل ہو جاتا تو اس کیس کو حل کرنے والے کی بھی بڑی واہ واہ ہوتی اور ساتھ ہی ایک شاطر مجرم بھی پکڑا جاتا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کے فرزین ہنستے ہوئے کہنے لگا تم کیوں اس سے شادی نہیں کر لیتی؟ تمہیں مارنا اتنا آسان نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا راز ضرور کھل جائے گا۔ فائلیں اٹھا کے وہ اپنی بات کرتا میڈم کے پاس چلا گیا اور میں پوری طرح اچھل گئی تھی۔ اس کی یہ بات نہ جانے کیوں میرے دل کو لگی تھی۔
واقعی میں نہ صرف ایک مجرم کو پکڑ سکتی تھی بلکہ مجھے اس طرح سے ترقی کرنے کا بھی ایک موقع مل جاتا۔ میں بہت عرصے سے لیڈی کانسٹیبل ہی تھی اور اب میں چاہتی تھی کہ میں ترقی کروں اور آگے بڑھوں۔ شادی جیسے رشتے سے مجھے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، نہ مجھے شادی کا شوق تھا، لیکن اگر ایک شادی کے بدلے میں میرا مستقبل سنور سکتا تھا تو اس سے بڑی آسان بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ فرزین نے تو شاید یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات اب میرے دل میں اتر چکی تھی۔ میری نوکری ختم ہوئی تو میں اس ایریا میں پہنچ گئی جہاں فراز کا بڑا سا گھر تھا۔ میں نے ایک بار پاس پڑوس والوں سے بات چیت شروع کی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے، نہ جانے کس طرح سے اس کی بیویاں شادی کی پہلی رات ہی مر جاتی ہیں۔ پاس پڑوس والوں کو تو اس پہ ہرگز بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ پھر میں نے چوری چپ کے اس کے گھر کے ملازمین سے تفتیش شروع کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ صاحب تو بہت اچھے ہیں، بہت محبت سے بیویوں کو رخصت کروا کے لاتے ہیں، نہ جانے کیسے ان کا قتل ہوتا ہے یہ بات ہمیں بھی نہیں معلوم۔ صاحب کی شادی والے دن ہم خود پورا گھر سجاتے ہیں، صاحب کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور بہت خرچہ کر کے دلہنوں کو رخصت کرواتے ہیں، لیکن شاید ان کی بدنصیبی ہے کہ ان کے حصے میں زیادہ دن کی خوشیاں نہیں ہیں۔ ایک بار پھر وہی سارے سوالوں کے جواب سن کے میں واپس اپنے گھر لوٹ کے آئی، لیکن اگلے دن پولیس اسٹیشن کے باہر مجھے فراز کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کے میں چونکی تو اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حیرانی سے اس کے نزدیک پہنچی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے کانسٹیبل صاحبہ، پھر سے ہمارے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے کیا آپ نے؟ بڑی گہری نگاہوں سے وہ میرا جائزہ لے رہا تھا اور میں چونک گئی تھی، یعنی اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلومات کر رہی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں، شادی کرنے سے پہلے معلومات تو لینی پڑتی ہیں نا، ایسے ہی تو کسی سے شادی نہیں کی جاتی۔ میری بات سن کے وہ حیران ہوا، اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ شادی؟ کل تک تو آپ کو شادی کے نام پہ غصہ آ رہا تھا، آج آپ شادی کی بات کر رہی ہیں؟ وہ بڑی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مسکرائی، میں نے کہا میں 25 سال کی خوب روح خوبصورت لڑکی ہوں، نوکری کرتی ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، زندگی میں سب کچھ مجھے مل گیا ہے، بس ایک لائف پارٹنر کی کمی ہے، سوچ رہی ہوں کہ شادی کر لوں۔ اچھا، تو پھر میری تفتیش کیوں کر رہی تھی؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گہری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چبھن تھی، نظروں میں ایسی تپش تھی کہ مجھے اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کے لیے دلہا بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی امیر اور پڑھے لکھے انسان سے شادی کروں۔ اور پھر آپ کا اور میرا تو بڑا گہرا تعلق ہے، کتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور پھر آپ کا یہ غم بھی ختم ہو جائے گا کہ آپ کی کوئی شادی مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ مجھے مارنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے میں دھیرے سے مسکرائی تھی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی نظر میں تو میں قاتل ہوں نا؟ اس کی بات پہ میں زور سے ہنسی اور کہا کہ میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، نہ آپ قاتل ثابت ہوئے ہیں نہ آپ کو سزا ہوئی ہے، تو پھر کسی کے بھی کہنے یا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک باعزت شہری ہیں اور آپ کو باعزت ہی بری کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے شادی کر کے میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے بھی مجھ جیسی یتیم لڑکی کو بیاہ کے لے جانے کے لیے کوئی شہزادہ تو نہیں آئے گا نا، تو مجھے خود ہی اپنے لیے رشتہ تلاش کرنا تھا، اس لیے مجھے آپ ایک اچھا آپشن نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کہنے لگا مجھے خوشی ہوگی اگر میری بیوی آپ جیسی ہونہار اور قابل پولیس والی ہو، مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے راضی ہوا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی، نہ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہ اس کے آگے پیچھے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس کی فیملی میں اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، لیکن وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔
اس لیے اس نے سادگی سے اگلے ہی دن مجھ سے نکاح کی بات کی۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ اتنی جلد بازی میں، لیکن اسے شاید زیادہ جلدی تھی۔ اس کے کہنے پہ میں بھی راضی ہو گئی اور میں نے خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر وہ مجھے اپنے بڑے سے بنگلے پہ لے آیا۔ میں نے فرزین کو اپنے اس نکاح کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ سیریل کلر ہے تو اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ سیریل کلر کبھی بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے اور نہ ہی وہ اپنا تسلسل خراب کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر میرے شوہر کو کچھ کرنا ہے تو وہ شادی کی پہلی رات ہی کرے گا۔ اس کی 4 بیویاں شادی کی پہلی رات ہی مار دی گئی تھیں اور شاید اب میری باری تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی شادی کی پہلی رات کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے ٹھیک کیا ہے، کبھی لگتا تھا مجھے یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے داؤ پہ لگایا تھا۔ یا تو آج میں اس کیس کو پوری طرح حل کر لیتی یا پھر اپنی جان گنوا دیتی۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرنے والا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح دلہن بن کے میرے دل میں جذبات نہیں امڑ رہے تھے، بلکہ عجیب سا احساس جاگ رہا تھا کہ آنے والے لمحوں میں کیا ہوگا۔ شادی نہ میرے لیے پہلی خوشی تھی اور نہ ہی آج کی رات کسی خوشی کا احساس تھا۔ کچھ گھڑیاں گزریں، کمرے کا دروازہ کھلا، فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا۔ اس کے ہر قدم پہ میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار میں بے انتہا تیزی آ چکی تھی۔ میں غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے وہ وار کر دے، کچھ ایسا تو نہیں جو میرے قتل کا سبب بن جائے۔ وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھا، رونمائی کا تحفہ نکال کے میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ وہ ایک خوبصورت سی گھڑی تھی جسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مرد رونمائی کے تحفے میں گھڑی بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ ایک قیمتی گھڑی تھی۔ میں حیرت سے گھڑی کو دیکھ رہی تھی کہ فراز کی آواز گونجی۔ وہ میرے انتہائی نزدیک بیٹھا مجھے سے مخاطب تھا۔ کہنے لگا، تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ گھڑی تحفے میں دی ہے۔ تم سے پہلے بھی میں نے اپنی ہر بیوی کو گھڑی ہی گفٹ کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ کوئی سیریل کلر ہے۔ کم سے کم اس کے جملوں سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتا رہا، پھر چینج کرنے کے لیے واش روم میں گیا تو میں نے موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ کمرے میں جلدی سے 2-3 جگہ چھوٹے چھوٹے کیمرے نصب کر دیے۔ ان کے بارے میں پہلے ہی فرزین کو بتا چکی تھی۔ پھر فراز واش روم سے باہر آیا، کہنے لگا، تم بھی چینج کر لو فائزہ، آج کی رات میں تمہیں ہرگز بھی پریشان نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں نوافل کی ادائیگی کروں گا، اس لیے میں باہر لاؤنج میں جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میری یہ شادی کامیاب ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم سکون سے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا اور وہ مجھے کس طرح سے اپنا شکار بنائے گا۔ وہ تو نوافل کا کہہ کے کمرے سے ہی چلا گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، واپس آ کے بستر پہ لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فرزین کو میسج کیا، اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کے وہ بھی حیران ہوا۔ کہنے لگا، سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چوکس رہنا، کسی بھی پل وہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایسے مرد بہت ہی زیادہ شاطر ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا۔ اتنی دولت جائیداد ہے، خود اکیلا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ فرزین نے مجھے مزید ڈرانے کا ہی کام کیا تھا۔ خیر، میں پولیس والی تھی، اتنی آسانی سے کوئی مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بات کی مجھے تسلی تھی کہ میں نے ٹریننگ لے رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں، رات بیتتی چلی گئی۔ میری کلائی پہ بھی اب وہ گھڑی بندھی ہوئی تھی جو رونمائی پہ میرے شوہر نے مجھے دی تھی۔ ایسی فجر کی اذانیں ہوئیں، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔
جیسے ہی سورج کی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں آئیں تو میرے دل کو سکون آ گیا۔ ایک بے چینی کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی کہ میرے ساتھ شادی کی رات وہ ظلم نہیں ہوا تھا جو مجھ سے پہلے 4 لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، پھر واپس کمرے میں آئی تاکہ نماز ادا کر سکوں، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے ہوش اڑے تھے کیونکہ بیڈ پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، لیکن میں بہت جلدی یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ میرا شوہر نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ میری آہٹ پہ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، کیونکہ اس کی شکل ہو بہو میرے شوہر جیسی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرایا، بولا بھابھی کیسی ہیں آپ؟ بھائی نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا شادی کا، وہ تو میں اچانک سے واپس لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی نے پھر سے شادی کر لی ہے۔ آپ کو زندہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، ورنہ بھائی سے شادی کرنے والی لڑکیاں تو پہلی ہی رات اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ ہنستے ہوئے وہ میرے قریب آیا، جھکتے ہوئے اس نے مجھے مبارکباد دی۔ اس کی باتیں کافی عجیب و غریب تھیں، لیکن میں نے صرف اس کا شکریہ ہی ادا کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کر لیں، پھر مجھے واپس جانا ہے، میں کسی ضروری کام سے آیا تھا۔ پہلی بھابھیوں سے تو میرا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملنا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی کا گھر بس جائے اور اب اس کی تنہائی دور ہو جائے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا کہ میں دوسرے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی کرتا ہوں۔ اس شہر میں میرا دل نہیں لگتا، اس لیے میں یہاں بہت کم ہی آتا ہوں۔ بھائی کی کسی بھی شادی میں پوری طرح سے شریک نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک ڈبیا نکال کے میری طرف بڑھائی، کہنے لگا یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اگر اسے ہماری شادی کا علم ہی نہیں تھا تو اس کے پاس یہ تحفہ کہاں سے آیا؟ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اسی کو سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ تحفہ لے لیا۔ جیسے ہی کھول کے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ وہ ایک بہت قیمتی لاکٹ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا یہ میری ماں کا لاکٹ ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ بھائی نے پھر شادی کی ہے تو میں نے سوچا کہ اس بار کیوں نہ اپنی ماں کی کوئی نشانی اپنی بھابھی کو تحفے میں دوں۔ پہن کے دکھائیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے بہت اصرار کرنے پہ میں نے وہ لاکٹ پہن لیا۔ میری گردن میں وہ لاکٹ دیکھ کے وہ خوش ہوا، مسکراتا ہوا مجھے خدا حافظ کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں بلا وجہ ہی اس پہ شک کر رہی تھی، جبکہ وہ تو کافی اچھا تھا، بہت تمیز سے مجھ سے پیش آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نماز ادا کی، پھر بستر پہ بیٹھی تو میرا دم گھٹنے لگا، ایسے لگا جیسے سانس لینا دشوار ہو رہا ہو۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر کمرے میں چلا آیا۔ اس نے آتے ہی میری حالت دیکھی تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا، لیکن ڈاکٹر کے آنے تک میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، سانس لینا دو بھر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، کہنے لگا انہیں کسی قسم کا زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میرا شوہر گھبرا گیا، کہنے لگا اگر میں انہیں ہاسپٹل لے کے گیا تو ایک بار پھر مصیبت میں آ جاؤں گا، سب کو یہ لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، اسے اپنی فکر ستا رہی تھی، ساتھ میں وہ میرے لیے بھی پریشان تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ خطرہ حد سے زیادہ ہے تو وہ مجھے لے کے سیدھا ہاسپٹل بھاگا۔ کیمروں کے ذریعے سے فرزین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میری حالت خراب ہو گئی ہے، وہ بھی ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے پوری طرح میرا ٹریٹمنٹ شروع کیا، اور یہ میرے اندر کی طاقت تھی کہ اس زہر نے مجھے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اس سے پہلے ہی میرے جسم سے سارا زہر نکال دیا گیا تھا۔ دراصل پولیس کی ٹریننگ اتنی ہی سخت ہوتی ہے کہ ہم عام انسانوں سے تھوڑے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ زہر کا اثر پوری طرح نہیں پھیلا تھا، اور میں نے اپنی برداشت سے مشکل پہ قابو پا لیا تھا۔ لیکن مجھے زہر کب اور کیسے دیا گیا، اس کی خبر نہ میرے شوہر کو تھی نہ مجھے تھی۔ فرزین اپنے ساتھ پولیس والوں کو بھی لایا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو گرفتار کروا دیا۔
جب مجھے کچھ ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرا شوہر پولیس کی حراست میں ہے۔ فرزین میرے سامنے کھڑا تھا، غصے میں کہہ رہا تھا کہ تم عجیب ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سیریل کلر ہے، پہلے اس سے شادی کر لی اور اب دیکھو کس حالت میں پڑی ہوئی ہو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، میں نے کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم میرے جسم میں زہر کیسے آیا۔ فرزین کہنے لگا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کسی چھوٹی سی سوئی میں زہر چبو کے تمہارے جسم میں لگایا گیا ہے، وہ تو پولیس کی ٹریننگ کی وجہ سے یا پھر شاید ذہنی طور پہ تم اس رات کے لیے تیار تھیں، اس لیے اس زہر نے تم پہ زیادہ اثر نہیں کیا، ورنہ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو ابھی تک اپنی جان کی بازی ہار چکی ہوتی۔ اور پھر جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ وہ زہر کی سوئی میری گردن میں چبھی تھی تو بے اختیار مجھے اپنے دیور کی وہ لاکٹ والی بات یاد آ گئی۔ میری گردن کا وہ حصہ نیلا پڑا ہوا تھا جہاں میں نے وہ لاکٹ پہنا تھا جو میرے دیور نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ میں نے فوراً یہ بات فرزین کو بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کارروائی شروع کی، میرے دیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ دوسرے شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا، لیکن پولیس کی ٹیم نے اسے دھر لیا تھا۔ پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ تفتیش ہوتی رہی، اور جب اس کے ساتھ سختی بڑھتی گئی تو اس نے اپنا منہ کھول دیا اور اس کیس کا خلاصہ ہو گیا، جو اتنا زیادہ بھیانک تھا کہ شاید سوچ سے بھی باہر تھا۔ فراز کی بیویوں کو مارنے والا فراز نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، جو اپنے بھائی کی نفرت میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ فراز کو اندازہ تھا کہ اس کا بھائی اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے اس کی رہائش الگ کر دی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح اسے اپنے بڑے بھائی کی ہر بات کے بارے میں خبر ہو جاتی تھی، اور ہر بار وہ شادی کی رات خاموشی سے کسی چور راستے سے بنگلے میں داخل ہوتا تھا، فراز کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آتا تھا اور کسی نہ کسی طرح اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ مجھے تحفے کے نام پہ جو لاکٹ اس نے دیا تھا اس میں زہر کی سوئی موجود تھی، جو میری گردن میں چبھتے ہی کچھ ہی دیر بعد اپنا اثر دکھا گئی تھی۔ فراز کو جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہوگا۔ میں اور فراز دونوں ہی فراز کے چھوٹے بھائی زبیر کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بچپن سے اماں ابا نے مجھ سے زیادہ فراز بھائی کو اہمیت دی۔ میں چھوٹا تھا، شرارتی تھا، اس لیے مجھے بورڈنگ بھیج دیا گیا، اور جب میں بورڈنگ سے واپس آیا تو مجھے ہر بات میں فراز بھائی سے تشبیہ دی جانے لگی کہ وہ اتنا ذمہ دار ہے، پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، اور تم کسی کام کے نہیں ہو۔ بورڈنگ میں میری دوستی کچھ ایسے لڑکوں سے ہو گئی تھی جن کے ساتھ میں مزید زندگی کے رنگوں میں گھل مل گیا تھا۔ ذمہ داریاں میرے اندر کافی کم تھیں، اس لیے میرے ماں باپ مجھے برا سمجھنے لگے۔ جب بار بار میرے سامنے میرے بھائی کو مثال بنا کے پیش کیا جاتا تو مجھے لگتا تھا میرا سب سے بڑا دشمن میرا بھائی ہے۔ اگر بھائی نہ ہوتا تو شاید میری زندگی میں سکون ہوتا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ کا انتقال ہوا تو سب کچھ میرے بھائی کے ہاتھ آ گیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک تمہارا کالج ختم نہیں ہو جاتا، یونیورسٹی پوری نہیں ہوتی، تم کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالنا بلکہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دینا۔ اور پھر انہوں نے مجھے بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے نام پہ دوسرے شہر بھیج دیا اور خود سارے کاروبار پہ قابض ہو گئے۔ اسی لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کبھی انہیں سکون کی زندگی نہیں جینے دوں گا۔ جب جب مجھے ان کی شادی کی خبر ملی تب میں نے خاموشی سے گھر آ کے ان کی خوشیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اگر بھائی کے بہت زیادہ تعلقات نہ ہوتے یا پھر ان کا کردار اچھا نہ ہوتا تو ابھی تک تو وہ پھانسی چڑھ چکے ہوتے، لیکن یہ ان کے تعلقات تھے کہ وہ ہمیشہ باعزت بری ہوتے چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا اس بار پولیس والی کو ماروں گا تو یقیناً بھائی کو سزا ہو جائے گی، لیکن میری بدقسمتی کہ اس بار تم بچ گئیں اور میرا راز کھل گیا۔ یہ کہہ کے زبیر رونے لگا، فراز بھی آنسو بہانے لگے۔ شاید یہ سب کچھ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا
کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کا اپنا چھوٹا سگا بھائی اس کے ساتھ ایسا کرے گا؟ وہ کہنے لگے تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں ذمہ داریوں میں الجھا کے تمہیں پڑھائی سے دور کر دوں۔ جس وقت ہمارے والدین کا انتقال ہوا اس وقت میں گریجویشن میں تھا۔ میری تعلیم صرف اس لیے ادھوری رہ گئی کیونکہ مجھ پہ بابا کے کاروبار کی ساری ذمہ داری آ گئی تھی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس رہا کہ میں اپنا ماسٹرز پورا نہ کر سکا، مجھے اپنا گریجویشن چھوڑنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری طرح تمہاری بھی پڑھائی ادھوری رہ جائے، میں تمہارے سارے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بابا نے بھی تمہارے حوالے سے یہی خواب دیکھا تھا کہ تم ماسٹرز کرنے کے بعد اپنا ایک علیحدہ پورا کاروبار سیٹ کرو گے، اور میں اسی کے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ بس اسی لیے میں نے تمہیں کچھ وقت کے لیے کاروبار میں آنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نفرت کی آگ میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ تمہیں صحیح اور غلط کا فرق بھی نہیں پتا چلے گا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے 4 معصوم لڑکیوں کی جان لے لی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ فائزہ کی جان بچ گئی، ورنہ شاید میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میرے اندر جو گلٹ ہے وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہر کوئی شک کی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں نے یہ بھی مانا ہے کہ میری بیویوں کی موت میری ہی وجہ سے ہوئی ہے، نہ وہ میرے ساتھ شادی کرتی نہ موت کے گھاٹ اترتی۔ کاش تم یہ سب کرنے کے بجائے مجھ سے سیدھی طرح بات کر لیتے۔ میں خود تمہیں تمہارے سارے حق دے دیتا۔ میں تمہیں بتاتا کہ میں تمہارے لیے گاڑیوں کا شو روم کھول رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں گاڑیوں کا شوق ہے اور تم آٹو موبائل انڈسٹری میں ہی کام کرنا چاہتے ہو، اسی لیے میں نے باقاعدہ تمہارے لیے شو رومز کھولنے کا پلان کیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو مجھے ہی ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ زبیر روتے ہوئے فراز سے فریاد کر رہا تھا کہ بھائی مجھے بچا لو ورنہ مجھے پھانسی ہو جائے گی، لیکن فراز نے اسے نہ بچانے کی قسم کھا لی تھی، کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ 4 قیمتی جانیں لی تھیں، اور اگر وقت پہ مجھے ہاسپٹل نہ پہنچایا جاتا تو شاید میری بھی جان نہ بچ پاتی۔ زبیر کا فیصلہ عدالت کو کرنا تھا۔ میں اور فراز واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ فراز نے مجھ سے معافی مانگی، وہ بہت شرمندہ تھے، اور میں تو خود ان سے زیادہ بہت شرمندہ تھی کہ میں نے انہیں مجرم سمجھ رکھا تھا، جبکہ وہ واقعی بے گناہ تھے۔ میں نے فراز کے ساتھ ایک نئی شادی شدہ زندگی کی شروعات کی، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے ہمیشہ شادی کے رشتے کو غلط نظر سے دیکھا تھا۔ شادی صرف ذمہ داری اور بوجھ کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں الگ قسم کی خوشیوں کے رنگ بھی بھر دیتا ہے۔ میری شادی شدہ زندگی نے مجھے سکھایا تھا کہ کسی ہم سفر کا ساتھ ہونا کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ میرے والدین کے درمیان جو بھی جھگڑے تھے وہ ہر شادی شدہ زندگی میں نہیں ہوتے۔ میری والدہ میں صبر کی کمی تھی اور والد غصے کے تیز تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی گاڑی صحیح طریقے سے نہ چل سکی۔ لیکن میں نے فراز کے ساتھ صبر، محبت اور ایمانداری سے اپنا رشتہ نبھانا شروع کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں میں بھید بھاؤ کرتے ہیں یا پھر ان میں مقابلے کی فضا خود ہی قائم کرتے ہیں تو اس کا کتنا برا نقصان ہوتا ہے۔ اگر فراز کے ماں باپ زبیر کو بار بار فراز کی مثال نہ دیتے، اسے یہ نہ کہتے کہ فراز زیادہ اچھا ہے، زیادہ قابل ہے، تو شاید اس کے دل میں اپنے ہی بھائی کے لیے نفرت نہ پیدا ہوتی، بلکہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا اور آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ ماں باپ سے تربیت میں ہونے والی معمولی سی غلطیاں بھی کبھی کبھار بہت بڑا خسارہ بن جاتی ہیں، جیسے زبیر کے ساتھ ہوا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور اسے کب کیا سزا ملے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ البتہ میری شادی شدہ زندگی ہے اور ایک بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔